السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريرة يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔ یہ باب چل رہا ہے اس بات کا کہ علم کو لکھ لینا چاہیے، تو علم کو لکھنے کے بیان میں یہ باب چل رہا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس پر ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عمرو نے، قال حضرت عمرو نے کہا اخبرنی وہب بن منبہ، مجھے خبر دی وہب بن منبہ نے، عن اخیہ، انہوں نے روایت کی ہے اپنے بھائی سے، قال انہوں نے فرمایا سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ما نافیہ ہے، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے، اکثر زیادہ، حدیثاً عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے، منی، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، من عبداللہ ابن عمرو، سوائے وہ جو عبداللہ ابن عمرو کی طرف سے تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو کے، یعنی وہ من وجہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا صحابہ کرام میں، سوائے اس کے کہ عبداللہ ابن عمرو فإنہ کان یکتب، سوائے اس کے کہ عبداللہ ابن عمرو حدیث کو لکھتے تھے، ولا اکتب، اور میں نہیں لکھتا تھا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں بیان کرتا۔ ہاں، میرے اور عبداللہ ابن عمرو کے درمیان فرق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو وہ لکھتے تھے حدیث، میں نہیں لکھتا تھا، اور میں لکھتا نہیں تھا، ایسے ہی بیان کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں،
لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر لاؤ۔ تو آپ نے چادر پھیلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بھر کر اس میں ڈال دی۔ کیا ڈالا دیکھنے والے کو نظر نہیں آیا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتے تھے وہ سب کا سب حضرت ابو ہریرہ کو یاد رہتا تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے اور عبداللہ ابن عمرو لکھتے تھے۔ اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت اسی جملے سے ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو وہ لکھتے تھے، اس سے مناسبت ہو گئی باب سے، کیونکہ باب بھی اسی بیان میں ہے کہ علم کو لکھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو حدیث کو لکھتے تھے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، یہ استثناء ہے۔ تو یہ استثناء میں دو طرح کا استثناء ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک استثناء منقطع ہوتا ہے اور ایک استثناء متصل ہوتا ہے۔ استثناء منقطع وہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو، اور مستثنی متصل وہ ہوتا ہے جہاں پر مستثنی منہ کی جنس سے ہو۔ تو الا ما کانا یہ استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی لیکن الذی کان من عبداللہ ابن عمرو اے الکتابہ لم تکن منی، اور اگر مستثنی متصل مانے تو تقدیر عبارت یہ ہوگی ما احد حدیثہ اکثر من حدیثی، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی حدیث مجھ سے، میری حدیث سے زیادہ ہو، الا احادیث حصلت من عبداللہ ابن عمرو، سوائے ان احادیث کے جو عبداللہ ابن عمرو کی جانب سے حاصل ہوئی، ہے نا، کیونکہ وہ لکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، پھر آگے وہی پوری اس کی وجہ آ جائے گی۔ یہ استثناء متصل ہوگا ایسی صورت میں۔ تو استثناء متصل میں ہم حدیث کو، مستثنی منہ کو، حدیث کو مان لیں، ما احد حدیثہ اکثر من حدیثی، تو یہ استثناء متصل ہو جائے گا۔ اور اگر ما قبل میں مستثنی منہ حدیث نہ ہو تو مستثنی یہاں پر استثناء منقطع بھی ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے تقدیر نکالی تھی لیکن الذی کان من عبداللہ ابن عمرو اے الکتابہ لم تکن منی، لیکن جو عبداللہ ابن عمرو کی طرف سے تھا یعنی کتابت، وہ میرے طرف سے نہیں تھی۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر حدیث وغیرہ ما قبل میں ہم نے مقدر نہیں مانا، تو اس لیے یہ مستثنی منقطع ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ آپ حدیث پاک کی سند پر پہلے غور کریے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وہب بن منبہ، یہی ہے نا سند۔ اب یہاں پر تو اور آگے سند پڑھیے، قال سمعت ابا ہریرہ، حضرت عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی وہب ابن منبہ نے، روایت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کس نے کی؟ حضرت وہب ابن منبہ کے بھائی نے، اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے حمام نے بھی روایت کی ہے،
تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے حمام نے روایت کی، تو حمام سے روایت کرنے میں وہب ابن منبہ کی متابعت معمر ابن راشد نے کی ہے۔ یہاں پر معمر سے مراد معمر ابن راشد ہے، یعنی حمام سے روایت کرنے میں وہب ابن منبہ کی متابعت، تو وہب ابن منبہ کی متابعت کس نے کی ہے؟ معمر ابن راشد نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا معمر ابن راشد نے روایت کی حمام سے، اور حمام نے روایت کی ابو ہریرہ سے۔ اور یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ وہب ابن منبہ نے کے بھائی نے روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، تو حضرت عمرو نے یہاں پر وہب ابن منبہ سے روایت کی، جبکہ حضرت عمرو ہی نے حضرت معمر نے حمام سے روایت کرتے ہوئے ان حمام ان ابی ہریرہ، یہ روایت کرتے ہوئے وہب ابن منبہ کی متابعت کی ہے۔ یعنی جیسے وہب ابن منبہ نے روایت حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، ویسے ہی معمر نے بھی روایت ان حمام ان ابی ہریرہ کی ہے۔ تو ایک ہی حدیث ہے، سندیں الگ الگ تھوڑی ہو جاتی ہیں، یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے متابعت ذکر کر دی، کہ جیسے کہ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت وہب ابن منبہ نے کی ہے، ویسے ہی حضرت معمر نے بھی اسی حدیث کی بیان کرنے میں روایت کی ہے، اور وہ سند ان کی سند اس طور سے ان حمام ان ابی ہریرہ، یہ امام بخاری نے بیان فرمایا۔ اگلے حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس۔ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیمان نے، انہوں نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبد اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جب سخت ہوئی، قال ائتونی بکتاب، تو سرکار نے فرمایا لکھنے کا سامان لے کر آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک لکھت لکھوا دیتا ہوں، لا تضلوا بعدہ، کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت اسی جملے سے ہے، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک لکھت لکھوا دیتا ہوں، لا تضلوا بعدہ، جس لکھت کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہے، تکلیف آپ پر غالب ہے۔ وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ یہ سب اہل عرب تھے، کتاب کی عربی کے جو بھی نکات ہیں، ان نکات سے جو بھی احکام سمجھ میں آتے ہیں، ان تمام کے استخراج پر ان کو قدرت تھی، اس لیے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان کتابت لے کر آؤ، میں تم کو کوئی لکھت لکھوا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار کو تکلیف ہے، ایسے تکلیف کے وقت میں سامان کتابت لا کر سرکار یہ نہ کیا جائے کہ سامان کتابت لایا جائے کہ سرکار لکھوائیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ سرکار کو تکلیف ہے، ایسی تکلیف کے وقت میں سرکار کو لکھوانے کی زحمت نہ دی جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلفوا، تو صحابہ کرام مختلف ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام کی مرضی یہ تھی کہ سرکار نے جب سامان کتابت منگوائے ہیں تو لا کر دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ سرکار کچھ لکھواتے وہ لکھ جاتا، بہتر ہوتا۔ تو کچھ صحابہ کرام اس بات کی طرف چلے گئے کہ لکھوا لینا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف گئے کہ نہ لکھوانا مناسب ہے۔ اسی میں اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ وَقَصُرَ اللَّغَطُ، اللغتوں کا معنی ہوتا ہے شور شرابہ، تو شور شرابہ بڑھ گیا، آواز بڑھ گئی۔ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ولا ينبغي عند التنازع، اور میرے پاس جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے وہاں سے، یقول کہتے ہوئے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، بے شک مصیبت ایک بڑی مصیبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لکھت اور تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان جملوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ سرکار سے لکھوا لیا جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یہ حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے فرمایا کہ میں کچھ لکھوا دوں آپ لوگوں کو۔ یہاں پر کیا لکھوانا؟ اس حدیث پاک سے روافض یہ استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے سے انکار کر دیا، لکھوانے سے انکار کر دیا، اور سرکار سے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا صحابہ کرام سے کہا کہ لکھوانا مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ لکھوا دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا پرچہ لکھواتے۔ یہ روافض کہتے ہیں۔ جب روافض یہ کہتے ہیں تو اب یہاں پر مناسب یہ ہے کہ ہم کچھ قول ذکر کر دیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوانے سے کیوں منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہتے تھے اس میں دو احتمال ہیں، جیسے کہ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ آپ کے بعد خلیفۃ المؤمنین کون ہوگا، تو جس کو خلیفۃ المؤمنین ہونا تھا سرکار اس کا نام اس میں لکھوانا چاہتے تھے تاکہ سرکار کے بعد جھگڑا واقع نہ ہو۔ ایک احتمال تو یہ ذکر کیا، اور دوسرا احتمال یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے احکام لکھوانا چاہتے تھے کہ جن احکام پر سرکار کے لکھوا دینے کی بنا پر نسخ ہو جاتی، اور وہ احکام منسوخ علیہ ہو جاتے، اور جو منسوخ علیہ ہو جائیں گے تو صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو جائے گا اور پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ ایسے احکام سرکار لکھوانا چاہتے تھے، لیکن سرکار نے پھر مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول سرکار نے سنا، اور سرکار نے پھر مصلحت کے تحت کہ جھگڑا تو ابھی ہو جائے گا، تو مصلحت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، مصلحت اسی میں سمجھی۔ یہ دو احتمال ذکر کیے۔
جبکہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے کچھ علماء کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے، اور اس کی تائید میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے جس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا، کہ تم اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلا لو، میں ایک نوشتہ لکھواؤں گا۔ اور سرکار نے آگے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمنی، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کر بیٹھے، ویقول قائل، کوئی کہنے والا کہہ بیٹھے، یعنی دعوی خلافت کر بیٹھے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ اور مومنین اس کو نہ مانے، اللہ اور مومنین کے نزدیک وہ پسندیدہ نہ ہو، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ تو یہ حدیث پاک سے تائید علماء نے اس بات پر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے۔ پھر بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوجھ بوجھ کے بعد جان کر سرکار نے نہیں لکھوایا، اور سرکار نے یہی جانا کہ اللہ نے جو مقدر فرما دیا ہے ویسا ہی ہونا ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو مقدر فرما دیا ہے تو اگر نہیں بھی لکھواؤں تب بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں نہیں لکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ سرکار پر غلبہ مرض ہے اور سرکار کو تکلیف بہت ہے، تو ہم سرکار کو مزید زحمت نہ دیں اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا، اس کا مطلب حضرت علامہ نووی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا، بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور نہ لکھوا دیں جن پر ہم عمل نہ کر سکیں، اور وہ ہمارے، اور جب وہ منصوص علیہ ہو جائیں گے تو ان میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں رہے گی، اور پھر اب ان پر عمل نہ ہو پائے تو ان کے ترک کی وجہ سے ہم مستحق عقوبت ہوں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور جو منصوص علیہ احکام نہیں ہیں ان میں ہمارے لیے رائے اور اجتہاد کی گنجائش رہے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا مطلب تھا۔ جبکہ کچھ ائمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اچھی باتیں لکھوانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرما دیا اور پھر لوگ آپس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہونے لگا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور میرے پاس شور و شرابہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، محدثین نے جو ذکر کیا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں کسی محدث نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے۔ اس لیے روافض کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے روک دیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے، روافض کا یہ کہنا محض بہتان ہے
اور یہ غلط بیانی ہے۔ اس لیے روافض کے اگر اس جیسی حدیثیں کبھی پیش کریں تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ اگلا باب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے باندھا، فرمایا باب العلم والعظۃ باللیل، رات میں علم اور نصیحت کرنے کا بیان۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں یہ بتائیں گے، اس بات پر استدلال کرنے کے لیے حدیث ذکر کریں گے کہ رات میں بھی علم سیکھنا اور سکھانا اور نصیحت کرنا یہ درست ہے، جائز ہے۔ اگر جب آدمی رات میں بیدار ہو اور خواب وغیرہ کچھ دیکھے اور کچھ خطرناک چیزیں بھی دیکھے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ باب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس مقصد کے پیش نظر باندھا۔ اب اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت اس طور سے ہے کہ ما قبل کے باب میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ علم کا لکھنا جائز ہے، علم کے لکھنے کا، کتابت کا ذکر تھا ما قبل کے باب میں، اور ظاہر بات ہے کہ لکھنے سے علم مضبوط ہو جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے۔ اور رات میں واعظ و نصیحت، ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ لکھنے میں کچھ مشقت بھی ہوتی ہے، کچھ محنت بھی ہوتی ہے، اور رات میں علم کی تحصیل ہو، واعظ و نصیحت ہو تو ظاہر بات ہے رات میں بھی علم کی نصیحت یا علم کی تحصیل یہ بھی مشقت خیز عمل ہے۔ جب مشقت خیز عمل ہے تو اس معنی کر دونوں بابوں میں مناسبت ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عینۃ عن معمر عن الزہری، ہم سے حدیث بیان کی صدقہ نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی ابن عینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہند، حضرت ہندہ سے، عن ام سلمہ، اور وہ روایت کرتی ہیں ام سلمہ سے۔ تحویل سند وعمر ویحیی بن سعید عن الزہری، فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن عینہ نے روایت کرتے ہوئے عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمر سے اور یحییٰ ابن سعید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، یعنی معمر نے ہمیں خبر دی، معمر نے روایت کرتے ہیں عمر سے اور یحییٰ ابن سعید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، اور امام زہری روایت کرتے ہیں عن امرأۃ، ایک عورت سے۔ اب یہ یہاں پر عن امرأۃ کا ذکر ہے، جبکہ ما قبل میں تھا عن ہند، تو امرأۃ سے مراد وہ ہند ہی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ایک عورت سے، وہ روایت کرتی ہیں عن ام سلمہ، حضرت ام سلمہ سے، قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہو گئے، یعنی خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد سرکار بیدار ہوئے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ سرکار نے بطور تعجب فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی تعجب خیز چیز دیکھی جائے یا تعجب خیز خواب ہی اگر کوئی دیکھے تو اس پر سبحان اللہ کہنا یہ درست ہے، جائز ہے۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بطور تعجب فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، رات میں کتنے فتنے نازل کیے گئے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزائن کھول دیے گئے، ایقظوا صواحبات الحجر، یہ حجرتن کی جمع ہے حجر، کمرے والیوں کو بیدار کرو، فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کیونکہ بہت ساری
دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہیں۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تھے اس رات۔ سرکار حضرت ام سلمہ کے پاس شب گزار رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ کی باری تھی تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا کہ رات میں کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے کتنے خزانے کھول دیے گئے۔ اور پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ ساری عورتوں کو، مطلب دیگر جو سرکار کی بیویاں تھیں، ان کے لیے سرکار نے فرمایا ان کو بھی بیدار کر دو۔ تو حضرت ام سلمہ نے تمام بیویوں کو، سرکار کی تمام بیویوں کو، تمام امہات المومنین کو بیدار کیا اور سب بیدار ہوئیں۔ تو اس کے بعد سب نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں جو یہ ارشاد فرمایا، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا فتح من الخزائن، تو یہاں پر فتنوں کے نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ فتنوں کے نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے امر فرشتوں کے ذریعے سے مقدر فرما دیے۔ تو بہت سارے امور کے مقدر کرنے کو سرکار نے یہاں پر انزل اللیلۃ من الفتن سے اس کو تعبیر کیا۔ یہ مجاز ہے، ورنہ تو انزلہ کا معنی حقیقی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کے لیے اتارنا، کسی شے کو حرکت دینا۔ اور یہاں پر معنی مجازی کیا ہے؟ معنی مجازی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بہت سارے امور کو مقدر فرما دیا۔ اور خزائن سے مراد یہاں پر رحمت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بہت سارے امور جو کہ مقدر فرما دیے، تو ان میں سے بہت سارے خزینے کھول دیے، بہت ساری چیزیں یعنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اور فتن سے مراد انہیں امور سے یعنی عذاب نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے امر مقدر فرما دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے رات میں فتنے نازل کیے گئے۔ فتنے نازل کرنے سے مراد عذاب الہی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بہت عذاب نازل ہو رہا ہے، اور خزائن بھی کھول دیے گئے، یعنی سرکار نے یہ بھی دیکھا کہ رحمتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعجب خیز خواب دیکھا، اس لیے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر تعبیر سے اس کی حقیقت پہچانی، یا وحی سے اس خواب کی حقیقت پہچانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہو بہو ویسا ہی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق فتنے واقع ہوئے اور خزانے کھول دیے گئے۔ فتنے اس طور سے واقع ہوئے کہ دنیا میں جگہ جگہ پر بہت سارے فتنے اسلام کے مخالف فرقے پیدا ہوئے، طرح طرح کے عقیدے لوگوں نے گڑھ لیے، اس طرح سے یہ بہت سارے فتنے برپا ہوئے۔ اور خزانے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت نازل، یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی فتح مندیوں سے سرفراز فرمایا، بہت سارے ملکوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور فتح یاب ہوئے۔ ایسا ہی ہوا جو آج بھی یہاں پر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس اگلا ایک جو جملہ ہے سرکار نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت ساری عورتیں جو کہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں اور آخرت میں ننگی ہیں،
یہاں پر دنیا میں کپڑے پہنے ہونے کا اور آخرت میں ننگی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں کپڑا پہنے ہونے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بہت اچھے اچھے زیورات اور بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن وہ عمل سے دور رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آخرت میں وہ عمل کے لحاظ سے بالکل ننگی نظر آئیں گی، خالی نظر آئیں گی۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا ہے، فرمایا کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ربا کاسیتن فی الدنیا سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ ان کا جسم جھلکتا ہے، ان کا جسم نظر آتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے سرکار نے فرمایا عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں ایسی عورتیں ننگی ہوں گی، تو یہ ان کو سزا آخرت میں ملے گی اپنے گناہوں کی، کہ جسم ان کے اتنے ہلکے کپڑے پہنتی تھیں کہ ان کے جسم چھلکتے تھے، لوگوں کو دکھتے تھے۔ آخرت میں ان کو سزا یہ ملے گی کہ ان کو ننگا کر دیا جائے گا، وہ ننگی ہوں گی۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک بات یہاں پر ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ ہمارے زمانے میں بات عام ہے، بالخصوص مصر کی عورتوں میں، کہ ایک عورت نہایت قیمتی کپڑے پہنتی ہے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، شوہر کے پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی لڑ لڑا کر کپڑے لے لیتی ہے، اور پھر بھی ان کے جسم پورے نہیں ڈھکتے ہیں بلکہ کچھ جسم ان کے ننگے رہ جاتے ہیں۔ یہ حضرت بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے مصر کی عورتوں کے لیے کہا۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، یہ تو اس زمانے میں انہوں نے کہا، ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں تقریباً اگر مطلقاً صنف نازک کا جائزہ لیا جائے تو ایسی صورت میں لگ بھگ آج کے وقت میں 80% عورتیں اس معنی کر ننگی نظر آئیں گی کہ یا تو ان کے آدھے جسم ہی ننگے ہوتے ہیں، یا اگر کچھ ننگی نہیں بھی ہوتی ہیں تو ان کے کپڑے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ دور سے نشیب و فراز نظر آتا ہے۔ تو ایسی فحاشی اور عریانیت سے اللہ بچائے، اور لوگوں کو، عورتوں کو، ماں اور بہنوں کو ایسے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا میں ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو یہ چند باتیں حدیث پاک سے سمجھ میں آئیں، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حدیث پاک میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا ایقظوا صواحبات الحجر، کمرے والیوں کو بیدار کر دو۔ سرکار نے خواب دیکھا اور دوسری بیویوں کو بھی بیدار کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعجب خیز سرکار نے خواب دیکھا، تو اور سرکار کا خواب تو حقیقت ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارے محدثین نے فرمایا کہ ہو بہو سرکار نے فتنوں کا ذکر کیا، فتنے بھی واقع ہوئے، اور خزائن کا ذکر کیا، تو بہت ساری فتح مندیاں بھی مسلمانوں کو ہی سرکار کا خواب بالکل سچ نکلا۔ اور کیوں سچ نہ نکلے؟ سرکار اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کے ایقظوا صواحبات الحجر، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی بنا پر حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بیدار کروا دیا، اور بیدار کروا کے ان کو اپنا پورا خواب بتایا، اور ان کو یہی حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور سرکار نے چونکہ یہ بھی تعلیم دی، رات میں بیدار ہوئے اور تعلیم دی، فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ تو یہ رات میں تعلیم دی، نصیحت فرمائی، علم دیا، تو باب بھی تو یہی تھا نا، باب العلم والعزت باللہ، اس لیے حدیث پاک کو باب سے مناسبت حاصل ہے اور باب سے اس کا تعلق موجود ہے۔